اللهم صل على محمد وآل محمد زیبا ہے بڑائی تیری اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیرے بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا ارے جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی درود یا محمد و آل محمد شہ مشرقین بان نہ سکا کوئی مثال شہ مشرقین بان نہ سکا خدا کے نور کا نور دو عین بان نہ سکا ولی بنائے وسیع و نبی بنا ڈالے ولی بنائے وسیع و نبی بنا ڈالے ارے خدا بھی بن گئے لیکن حسین نہ سکا کوئی مثال فاتحہ اللهم صل على محمد وآل محمد گھر سے جبر صفا سید عالم نے گھر سے جبر صفا سید عالم نے سر جھکائے ہوئے دیدائے پرنم نے خیشوں پر گنج کمر باندھ کے ہم نے رو کے فرمایا کہ شہر سے ہم نے لاکھ سے گر آئی زہرا کی صدا دیکھ قسمت میں کے
شاہ
جان اور مال بھی حسین کے نام، جان اور مال بھی حسین کے نام، اور سارے اعمال بھی حسین کے نام، زندگانی برائے کرب و بلا، یہ نیا سال بھی حسین کے نام۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ کوئی بندہ تو کوئی رب کا ولی کہتا ہے، کوئی تصویر خدا ازلی کہتا ہے، میرے مولا نے کبھی خود کو نہ کہلوایا خدا، یہ الگ بات خدا خود کو ولی کہتا ہے۔ سن کے ذکر حیدر سن کے منہ اپنا بنا لیتے ہیں، ذکر حیدر سن کے منہ اپنا بنا لیتے ہیں جو، وہ یقیناً ہم نوا ہیں شمرو ابن زیاد کے، وہ یقیناً ہم نوا ہیں شمرو ابن زیاد کے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو جائے ان سے اتحاد، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو جائے ان سے اتحاد، وہ یزید آباد کے ہیں ہم حسین آباد کے، وہ یزید آباد کے ہیں ہم حسین آباد کے۔ سلامت رہی۔ اللہم صلی علی محمد۔ حق کی باتوں سے ہے انجان، بڑے بھولے ہیں، حق کی باتوں سے ہے انجان، بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں تبرے سے پریشان، بڑے بھولے ہیں، لعنتیں کیوں نہ ہو قربان، بڑے بھولے ہیں، گھر سے نکلے تھے خریداری جنت کے لیے، گھر سے نکلے تھے خریداری جنت کے لیے، بیچ کر آ گئے ایمان، بڑے بھولے ہیں، بیچ کر آ گئے ایمان، بڑے بھولے ہیں۔ اے خدیجہ تیرے ٹکڑوں پہ یہ پلنے والے، اے خدیجہ تیرے ٹکڑوں پہ یہ پلنے والے، بھول بیٹھے تیرا احسان، بڑے بھولے ہیں، اور ان کو عاشور کے فاقے سے کوئی ربط نہیں، ان کو عاشور کے فاقے سے کوئی ربط نہیں، نام ہے مولوی رمضان، بڑے بھولے ہیں، نام ہے مولوی رمضان، بڑے بھولے ہیں، بغض حیدر میں سوئے نار چلے جاتے ہیں، بغض حیدر میں سوئے نار چلے جاتے ہیں، ہائے بیچارے مسلمان بڑے بھولے ہیں۔ درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد۔ بغض حیدر میں سوئے نار چلے جاتے ہیں،
بغض حیدر میں سوئے نار چلے جاتے ہیں، آئے بیچارے مسلمان بڑے بھولے ہیں، میں لکھوں ان کا تعارف یہ میرے بس میں نہیں، میں لکھوں ان کا تعارف یہ میرے بس میں نہیں، ان کی ہے بس یہی پہچان، بڑے بھولے ہیں، ان کی ہے بس یہی پہچان، بڑے بھولے ہیں، اور گھر میں خالق کے سقیفہ کے خلیفہ کی طرح، گھر میں خالق کے سقیفہ کے خلیفہ کی طرح یہ تراشے ہوئے بھگوان بڑے بھولے ہیں، حق کی باتوں سے ہیں انجان، بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں۔ ضرور پڑھ لیجیے۔ یوں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں، یوں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں، جو وعدہ کیا تھا وفا کر رہا ہوں، یوں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں، جو وعدہ کیا تھا وفا کر رہا ہوں، یکم محرم کو ذکر مولا سنا کر، یکم محرم کو مجلس میں جا کر نئے سال کی ابتدا کر رہا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور سن نئے سال میں آغاز سال نو پہ ہے بس ایک ہی دعا، یعنی محرم ہے، آغاز سال نو پہ ہے بس ایک ہی دعا، یا رب غم حسین میں آئے مجھے قضا، یا رب جی یا رب غم حسین میں آئے مجھے قضا، ہر دشمن بطول پہ لعنت کو بھیج کر، ہر دشمن بطول پہ لعنت کو بھیج کر کہتے ہیں نئے سال کی ایسے ہی ابتدا۔ نعرہ صلوات۔ اور سب آگے بس ختم۔ ایک نعرہ آخری مسجد اعلان براعت ہے عزاداری شبیر، اعلان براعت ہے جی عزاداری شبیر، اقرار ولایت ہے عزاداری شبیر، اقرار ولایت ہے عزاداری شبیر، ایمان کی حرارت ہے عزاداری شبیر، نسلوں کی حفاظت ہے عزاداری شبیر، اسلام سلامت ہے جو دنیا میں ابھی تک، اسلام جی اسلام سلامت ہے جو دنیا میں ابھی تک ہے، کیونکہ سلامت ہے عزاداری شبیر، اسلام سلامت ہے جو دنیا میں ابھی تک ہے، کیونکہ سلامت ہے عزاداری شبیر، سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، جی کسی کو یقین نہیں ہے، سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، جنت کی ضمانت ہے عزاداری جی، سجدوں سے تو جنت کی ہوا
ازا کو نہیں ہم سب کی ضرورت. یہ بھی سن لیں اللہ کا حال. اس فرش ازا کو نہیں ہم سب کی ضرورت, ہم سب کو ضرورت ہے عزاداری شبیر. ہم سب کو ضرورت ہے عزاداری. میں تو ہمیں سربت کے لیے خیر سب لوگ ہم سب ابن کشیت کو دعا ہے اس کا فاطمہ. میں تو ہمیں سربت کے لیے خلق ہوا ہوں, میری دل عبادت ہے عزاداری شبیر. آتا ہے جسے سب کے کفن بیان کیا ہے, آنا ہو جسے سر پہ کفن بیان کیا ہے. میدان شہادت ہے عزاداری, ایوان برات ہے عزاداری شبیر. اقرار ولایت ہے عزاداری. نعرہ صلوات محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حبیب خدا خاتم الانبیاء محمد و آل محمد. بلند تر حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. بلند صلوات سے بولا سورہ فاتحہ بحضور سید الشہداء مظلوم امام حسن امام حسین علیہ السلام, تمام شہداء کربلا, تمام اسیران کربلا, تمام ائمہ تعلیم علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین. بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین رحمت العاشقین مراد المشتاقین شمش العارفین سراج السالکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ الحکیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بلند صلوات عزیزان محترم عزادرانی سید الشہداء جناب افضال صاحب کے گھر پہ، عمران صاحب کے گھر پہ، محمد علی بھائی کے گھر پر
اشیاء محرم الحرام 2026 کی پہلی مجلس میں مجھے حاضری بھرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آپ سب میرے ساتھ ہیں کیونکہ حسین سعادت کا نام ہے اور شہادت کا نام ہے. سعادت اس لیے حسین ہے کہ جو حسین کی بارگاہ میں آ جائے وہ سعادت نور الہی کا مرکز ہے. آپ لاکھ سجدے کریں، لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ عمرے کریں، بے انتہا زیارتوں میں چلے جائیں. دل تو اللہ جانتا ہے کہ زیارت کسی میں کسی میں نہیں، لیکن اگر دل میں مدد حسین نہ ہو یا تو نماز نہیں بنتی، ایون کہ رسالت نہیں بنتی، رسالت نہیں بنتی. تو حسین میں مقام عبدیت ہے جو رب کو بھی راضی کرے، مصطفیٰ کو بھی راضی کرے. پہلی امام سے آخری محمد رضا کو کل بھی حسین کہتے تھے، آج بھی حسین اور اس لیے ہمیں یہ آنر حاصل ہے. ہم اسٹیک ہولڈر ہیں اسلام کے. یہ ڈیموکریسی کا الفاظ ہے، اکثر لوگ جمہوریت میں ڈیموکریسی پروسیس میں مصطفیٰ صاحب بولتے ہیں اسٹیک ہولڈر ہے. اسٹیک ہولڈر کا مطلب ہوتا ہے حصہ دار ہے. جیسے کسی پراپرٹی میں کسی کا ہیڈ کا مر جاتا ہے تو سیکشن سرٹیفکیٹ داخل کرتے ہیں کہ اس پراپرٹی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، حصہ دار ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، حقدار ہیں. حقدار وہی ہوتا ہے جو اسٹیک ہولڈر جو اسٹیک ہولڈر اللہ نے دین اسلام میں اول سے لے کر آخر تک ایسا نظام حکمت رکھا کہ قرآن میں کہا کلو شیء وَأَحْسَنَهُ امام المبین. ہم نے ہر شے کو امام مبین کے سپرد کر دیا، اسٹیک ہولڈر کے سپرد کر دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بے شک ہم امام ہیں، لیکن جب تک ہم بھی علی بن ابی طالب کی ولایت کے اقرار نہ کریں تو ہماری امامت نہیں رہتی. تمہارا امام کیسے رہے گا؟ تمہارا اسلام کیسے رہے گا؟ تمہاری رسالت کیسے رہے گی؟ رسالت پر ایمان کیسے رہے گا؟ تو حسین کائنات میں ازل سے ابد تک یہ پہچان ہے ہر شخص کی، ہر مسلمان کی، قرآن فہمی رکھنے والوں کی، اسلام فہمی رکھنے والوں کی، کہ اگر اسٹیک ہولڈر میں تمہارے قوت داروں میں اگر حسین ہے تو ہم اسلام والا ہوگا. اگر اسلام حسین سے خالی ہو، کل بھی غیر اسلام تھے، آج بھی غیر اسلام ہو، اسی محرم کو جان نظر آتا ہے. اسلام والے الگ نظر آ جاتے ہیں، ایمان والے الگ نظر آ جاتے ہیں، قرآن والے الگ نظر آ جاتے ہیں، اور کفار والے الگ نظر آ جاتے ہیں. ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں، احساس برتری کا شکار ہیں. اور میرے والد اکثر کہتے تھے کہ شیعان حضرت کرات کو اتنی احساس برتری ہوتی ہے اگر رب سامنے نہ آئے تو تب بھی کہیں گے حسینی ہے، ربانی نہیں ہے. صلوات پر یہ ہماری برتری کا احساس ہے کہ ہم رب کی ربوبیت کو حسین میں دیکھتے ہیں. تم سجدوں میں دیکھو، رکوع میں دیکھو، طواف میں دیکھو، کعبے کو کہ عمرے کو کعبے میں بدلا حسین میں. کس نے بدلا؟ تو کعبہ سلامت رہے. ابتدائی مجلس ہے نا، ابھی آستہ ہماری گفتگو پہ آؤں گا. یہ تمیزی گفتگو ہے. جیسے ہر کتاب میں اوپر لکھا ہوتا ہے پیری فریز دیباچہ لکھا ہوتا ہے. میں بھی دیباچہ پڑھ رہا ہوں، اسی دیباچہ پڑھ رہا ہوں. میرے سامنے دیباچے والے لوگ نہیں ہیں، کتاب والے لوگ ہیں. دیباچہ اسے لکھا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب کو نہ سمجھے، پیری فریز کو سمجھے. اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ حضرت صاحب کو شاعر ہونا، پہلے تمیز لکھ دو، پھر تمیز لکھ دو. سوال پڑھیں میرے مولا کی شان میں. اچھا کتاب سے بات میں ہوگا کہ حسین کائنات کا کل بھی ابتدا تھی، آج بھی ابتدا ہے. اسلام کی ابتدا کو انتہا کو حسین کے. اور جنہوں نے علم قرآن حاصل کیا نا، علم مدنی حاصل کیا، علم معرفت حاصل کیا،
اور شاعر مشرق کہلانے شاعر اسلام کہلانے لگے. کون تھا علامہ اقبال پتا آپ کو؟ ہسٹری پتا ہے اس کے بایوگرافی پتا ہے جغرافی پتا ہے؟ ہندو برمن کے بیٹا تھا علامہ اقبال. یہ کشمیری ہندو تھے, کنورٹڈ مسلمان ہوئے, اتنے کنورٹڈ ہوئے کہ لوگوں کو اسلام بتانے لگے تو اسلام میراث ہے جو باہر گئے علی میں آ گئے ورثہ بن جاتا ہے, ورثہ بن جاتا ہے. انہیں شعر لکھنا بولا اسلام کے دامن میں, بس اس کے سوا کیا ہے؟ یہ سجدہ شبیری ہے, یہ سجدہ عبداللہی ہے, سجدہ شبیری اسلام ہے, عبداللہی بھی اسلام ہے. لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. بلکہ سوال پڑھیں گے, آگے بڑھیں. حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے, حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے, حسین تو سر نماز پڑھتا ہے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. صلی علی محمد بھائی حسین اتنا بلند ہے, اتنا مقام ہے, ابدیت کا مرکز ہے. تو مسلمان مر جائے تو قرآن پڑھا جاتا ہے. حسین لوگ کے نیزوں پہ قرآن پڑھ کر بتاتا ہے, ہر اسٹیک ہولڈر قرآن ہے. کلکوں نے کہا تھا علی بعد قرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. تو علی کے بیٹے حسین نے قرآن لوگ کے نیزہ پہ پڑھ کر بتایا علی تو قرآن ہے, علی تو قرآن ہے. اب لاکھیں میں کاری قرآن وہ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں, بتا موتی نیزہ پہ قرآن کس طرح پڑھاتے ہیں؟ اب اس میں تیرا ایمان اتحام ہے, مضبوط ہے, تو تجھ میں کاری قرآن ہی ماننے کو تیار ہو, باہر سے قرآن ہی ماننے کو تیار ہو. انہیں سمجھے گا تم اس پر بنتا ہے, ایسے بچے کرتے تھے لڑتے آتے ہیں بنا بڑھتے ہیں بن جاتے. قرآن کے جو بننا ہے تیری امید نہیں ہے, قرآن امید ان کی ہے جنہوں نے امید سے قرآن کو پڑھا ہے. حکایت پڑھ دوں آپ کو ضرورت ہے, وقت بڑا کم دیا گیا کہ 30 گھنٹے اپنا مجلس سے اپنے پڑھیں, لہذا دامن وقت جتنا وقت ہوگا اتنا علم سخن لوگوں کو دوں گا. علم کھانے کے لیے دیا نہیں جاتا, ہر بچہ طالب علم نہیں ہوتا, طالب علم وہی ہوتا ہے جسے طلب علم ہو. تو حسین کی مجلس طلب علم کی جگہ طلبی تھی, آج بھی ہے. بڑے بڑے لوگ آ گئے جتنے حسین میں آ کر مفتی بن گئے, قاری بن گئے, ولی بن گئے, ابدال بن گئے, اس لیے کہ وہ حسین کو سمجھا کہ اللہ نے ان کو بنا دیا, اللہ نے ان کو بنا دیا. قرآن کی حوالے کے ساتھ کروں وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ رَحْمَةٌ وَشِفَاءٌ. یہ آپ کی بات ہے لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بلکہ صلوات پڑھیں اتنی صلوات پڑھنے کی بانی ہے مجلس کے وجود خوش ہو جائے. وہ جو شہزادی کرونے میں آئے ہیں, آئینہ افرانی میں آئے ہیں, جو معصومی میں آئے ہیں, ہمارے ایمان ہے, ہم نہیں آتے, ہم کون ہیں مجلس میں آنے والے, ان کے وسیلے سے ہم بلائے جاتے ہیں. ہم تم نے گھر سے نکلنے کے قابل نہیں. مجلس حسین تو بہت بڑا مقام ہے, ابدیت ہے, رحمان کی منزل کا مقام ہے, ذکر الہی کی معبودیت کا مقام حسین. ينزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. ہم نے اس قرآن میں اتاری شفاعت رحمت للمؤمنین, مومنین کے لیے. ونزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اور ظالمین کے پاس محاسبہ خسارے کے کچھ نہیں ہے. کربلا میں حافظ قرآن بھی تھے, خسارے میں تھے, آدھی حافظ قرآن ہے, خسارے میں ہے. اس لیے جب مجلس حسین میں آیا منزل من القرآن رحمت, اس میں قرآن رحمت نہیں بنتا. قرآن رحمت بنتا ہی اس پر ہے جو رحمت العالمین کے دربار سے ہوتا ہے بارگاہ سامنے آ جائے گا. بارگاہ حسین میں آ جائے, جو بارگاہ حسین میں آ جاتا ہے قرآن اس کے لیے رحمت,
رحمت فضیلت بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے. اس لیے آج بھی اگر میں شفا نہیں ہوں علی ایک سکرے جھولے کا بوسا مولا عباس رحمہ اللہ جا کے سلام کروں وہ کیا ہی کہا ہے نا کپڑا ہے اور کچھ نہیں، کوئی کپڑا نہیں ہے، شفاعت کا کپڑا ہے. کعبے کا غلاف اور ہے حسین کا مقام شفاعت. حسین نے کعبے کو بھی شفاعت بخشی، حج کو انہیں بدل تاکہ دنیا والے نماز پڑھیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن کے قریب آ جائیں، شفاعت کے قریب آ جائیں. حسین کا شکر ادا کیا کرو. اگر حسین حج کو عمریں بدل کر کعبہ کے رخصت نہ ہوتے تو کعبہ کتار کا ہوتا. وہ کعبے کو احترام کرنے کی بجائے ایک عجیب نگاہ سے دیکھتے کہ کعبہ تو مقتدہ ہے، کعبہ ہمارا امام علی ہے، ہمارے مصطفیٰ ہے. امام علی رضا فرماتے ہیں اسلام نے کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. یا علی یا علی میرے امام علی رضا کون ہے؟ اسلام میں کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امین پا گیا. ہم لوگ کعبے کے آدر کہتے ہیں بڑا مدرسے کہ مولا ہمیں تو امان نہیں ملی، نہیں تو حسین کو قتل ہو گیا، نہ تو قتل کا پروگرام بنا دیا گیا، مرڈر کا منصوبہ بنا دیا گیا. حسین نے کہا میں ایک مجھے لائے کر بیٹھا ہوں، میں قرآن بھی بچاؤں گا، کعبہ بھی بچاؤں گا، مسلمان بھی بچاؤں گا اور اسلام بھی بچاؤں گا. اور حسین وہ ہے جس سے آج تک ہمارا ایمان بھی سلامت ہے، ہمارا کعبہ بھی سلامت ہے، ہماری نماز بھی سلامت ہے. بلکہ سلامت پڑے ایک مرتبہ اور سلامت پڑے میری میں نے آئے مجالسوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی، اس لیے کہ حسین بھی ذریعت ابراہیم ہے، اسماعیل بھی ذریعت ابراہیم ہے. اس لیے جو ابراہیم کو اسماعیل کو سمجھتے ہیں نا وہ کبھی نہیں کہتے کہ نبی کے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ ان کے پاس اتنا کلمہ نہیں ہے تو وہ سب کلمہ کا پڑھیں گے. صلوات پڑھیں گے وہاں پہ ابراہیم ہے. شیعہ سنی دیوبندی بریلوی تمام کاتب ان کا اتحاد اس بات کے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ جد مصطفیٰ تو اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، کعبہ بنایا، دیواریں بنائی، کعبہ کی تعمیر کی، کعبہ کو بچایا. کیسے بچایا؟ ذریت ابراہیم نے بچایا، جد محمد آل محمد علیہ السلام نے بچایا. تم کعبے کو ہمارے نماز پڑھ کر بات فضیلت ہوتی ہو، ہمارے حسین کی چھت کعبے کو بچا کر کیا مطلب بھی نہیں واپس. قیامت تک کی بات فضیلت ہے. اسے کسی نبی پاک نے کسی میرے آقا مولا مصطفیٰ سے سوال کیا، اے میرے آقا درود ابراہیم بھی ہے، درود تاج بھی ہے، درود رقیب بھی ہے، کوئی شمار درود رکھتا ہے رسول میں بھی ہمارے پاس بھی ہے، دعائے توسل بھی ہے، دعائے زمینی قریش بھی ہے. یہ سب درود ہے نا. محمد آل محمد کے وسیلے سے رب کی نعمت کو مانگتے ہیں نا، اللہ کی ربوبیت کی شان کو بلند کرتے ہیں، رب کی نعمتوں کی طرف توسل کرتے ہیں نا دعاؤں کے ذریعے. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ افضل ترین درود کون سا ہے؟ توجہ سنیے گا اور آپ اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. میرے آقا نے فرمایا افضل ترین درود افضل ترین درود ابراہیم ہے. پوچھا گیا کیوں؟ اس میں میرے جد ابراہیم کا بھی ذکر ہے، اسماعیل کا بھی ذکر ہے، ابو طالب کا بھی ذکر ہے، عبد المطلب کا بھی ذکر ہے، کعبے بچانے والوں کا بھی ذکر ہے، کعبے سے لڑنے والوں کا بھی ذکر ہے. پتہ چلا درود ابراہیم، یہ درود ابراہیم بنا، اس میں ابو مطلب کا بھی نام آیا، ابو طالب کا بھی نام آیا، نبی کے دادا کا بھی نام آیا، نبی کے چچا کا بھی نام آیا. درود ہوتا ہی وہ ہے جس میں جد کا بھی نام آ جائے اور آل کا بھی نام آ جائے اور شان احترام کو بھار حاصل ہے. آدم سے لے کر خاتم تک، ابراہیم سے لے کر ابو طالب تک سب پر ایمان نہیں رکھتے، یقین رکھتے. صلوات پڑھیں بلندی سے پہلے بڑا
ماشاءاللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. کعبے کو گرانے آیا اس وقت کا کیا کہوں اس کو میں کفار مکہ آج کے دور کا ٹرم لادینی قوتیں یہود و نصاروں کے جنگ آج بھی موجود ہیں. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اور آپ نے ایران اور عراق کی جنگ میں دیکھا کہ لوگوں نے کیسے انداز بدلے کوفی و شامیوں نے. لیکن جو حق پر تھے علی کے ایمان والے جن کا پکا تھا ابو طالب پر جن کا ایمان پکا تھا جو سورہ پھول کو سمجھتے تھے وہ کل بھی ڈٹے ہوئے ہیں آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. یہی حسینیت ہے. نعرہ میرے نبی کے دادا اس وقت کے سب سے بڑے بندے کے پاس پہنچے کفار کے پاس کافر کے پاس ابرہہ کے پاس کہ تو کعبے کو گرانے آیا میں تو تجھ سے اپنے چپائی لینے آیا جو تیرے سپاہی چوری کر کے لے گئے. عبد المطلب کے خاندانوں نے بتا دیا کہ جہاں سپاہی ہوتے ہیں نا لادینی قوتوں کے چوری ان کا وطیرہ ہوتا ہے. چاہے وہ باغ فتح کے چور ہو چاہے ولایت کے چور ہو چاہے رسالت کے چور ہو چاہے میرے اور آپ کے مان میں چوری کرنے کی کوشش کریں شیطانی شکل میں آگے کہ تم ولی اللہ پڑھتے ہو تمہیں کہتے ہو ولی سے پڑھتے ہو تشہد میں ولی اللہ ہم خاص نہیں پڑھتے تم اعتماد سے پڑھتے ہو. بتاؤں گا بات آگی وقت میں رسول کالے وہ تشہد تاکی ہے مولا تو پکارتے ہیں. وہ کیسے پکارتے ہیں ولایت کو جب نبی معراج پہ گئے نا تو فرشتوں نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہم سلام پڑھتے ہیں طیبات و پاکیزہ ہستیوں کو. وہ طیبات کون ہیں وہ صحابی کون ہیں جن کو سلام کیا جبریل نے انبیاء نے معراج کی حالت میں شب معراج میں پیغمبر نے جواب دیا. اس کے بعد کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور صالحین کو بھی سلام. ان صالحینوں کو سلام جن کی ایک ضرورت شکلین کی عبادت سے افضل ہے. تو ولایت کو آپ بھی سلام کرتے ہو آپ چھپتے کرتے ہو آپ پوچھتے کرتے ہیں. مولا جزاک اللہ. اچھا کہ تیرے چھپائے کی فکر ہے تجھے ہم تو جس گھر کی تم عبادت کرتے ہو اس کو گرانے آئے. اب دیکھو نماز کا تقویٰ کیا ہوتا ہے یقین. روزے کا تقویٰ کیا ہوتا ہے یقین. بچہ 6 سال کا ہو یا بوڑھا 60 سال کا ہو روزہ توڑتا نہیں ہے کہ ٹوٹے گا نہیں میرا روزہ. یقین مستحکم ہوتا ہے. علامہ اقبال اس میں شعر کہا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں یہ مردوں کی شمشیریں یقین محکم کا میرا گھر نہیں ہے اللہ کا گھر ہے. خوب شرک آرام سے شاہدان کے مہارا گھر ہے تاکہ تاریخ کا مورخ لکھے ابو طالب کے دادا نے رسول کے دادا نے کہا تھا یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہم تو مطلوب گھر ہیں ہم بنانے والے ہم سجانے والے قیامت ہمارے نام سے اللہ کا گھر سجے گا بھی اور بنے گا بھی. ابھی تو محرم اور چاند میں بنایا نا بات کرتے ہیں اپنے سوچا تو آپ نے دیکھا کہ کعبے کا حیات تو بنا ہو گیا. کعبے نے پہلا حیات پڑھ لیا کعبہ بھی سوچ میں آ گیا. کعبے کو پتا تھا جن کا جو میرے وارث ہیں ان کا ذکر کعبے میں بھی واجب ہے ان کو صرف کعبے کے روپ میں نماز پڑھتے ہو. اس نے کس نے کہا ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ بتا واعظ بنا سجدہ بلند صلوات میں مولا کی شان میں علیکم السلام. سلامے میں بلائے مسائل اب ترجمہ کرنے کی جسد کروں گا باقی 10 بجانے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آیت کو تشریح ہوگی سیاق و سباق کے ساتھ آپ کے تعاون کے ساتھ. اس لیے کہ ذکر حسین تو علی ذاکر نہیں پڑھتا آپ سب ذاکر ہیں ہم سب ذاکر ہیں. آپ کو پتہ ہے تو جو بھی ذکر حسین میں بیٹھتے ہیں نا وہ ذاکر ہے. اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں تو فقط ایک بندہ ہوتا ہے حسین کے ذکر میں پوری کائنات ہوتی ہے.
عرش و مقام کو ذکر سمجھتے ہیں. آج کی مجلس کا یہاں بھی جملہ عرض کروں. عرش فرش و عرش بھی جس ذکر کو ذکر سمجھتے ہیں, جس عبادت کو عبادت سمجھتے ہیں, وہ عبادت یا حسین. یا عباس نے کربلا کی شہدا کیا, یہ حسین کو عرش فرش حسین کی ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں. تو فرش پہ رہنے والے کیوں عبادت کریں حسین کی؟ جب حسین کا کھارے ہوں, حسین کا پیر ہے, حسین کے اصغر کے صدقے سے زمین و آسمان سلامت ہے. اگر حسین اصغر کا خون زمین پہ پھینک دیتے ہیں, فرشتوں نے کہا نہیں پھینکا. کیوں؟ قیامت تک زمین میں پانی نہیں ہوگا, لوگ بھوک و افلاس کے شکار ہوتے مر جائیں گے. آسمان میں بیٹھنا چاہا, کب بارش نہیں ہوگی, نہ ادھر ناز ہوگا, نہ ادھر سے بادل گر جائیں گے. تو پتہ چلا حسین کے اصغر کے صدقے سے میری اور آپ کو اسلام کی زندگیوں کو قیامت تک کی پتہ ملی ہے. تو حسین ہر ذہن شعور کی پتہ کا نام ہے اور اتحاد کا نام ہے. بلندی سے روایت کروں ابراہیم السلام نے کہا ربی جلی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار عالم میری ذریت کو, میری نسل کو مقیم الصلاۃ, نماز پڑھائے. نماز کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام فرماتے ہیں کہ جو ان کے مقلد ہیں امام شافعی مولا حسین کے خطبے بہت ہوتے تھے, لوگ ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا مجھے رافضی کہلانا منظور ہے, لیکن حسین کے خطبے رونا ہوگا. حسین کے گھر میں دنیا ضروری کروں گا, کرتا رہوں گا, یا حسین کہتا رہوں گا. تو لاکھ مجھے رافضی کہو, ان کا کہنا یا مولا مصطفیٰ آپ کا مقام کتنا بلند ہے, لیکن اسے نیک شرم نماز بغیر اور بڑی پرتش نماز بغیر, اور یہ نماز ہے جب تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی. نمازی اسے اتارو, اس نماز کے بعد پھر حسین ہو کے دعا کرو. مولانا کے روزے قبر سے نکلے تھے, جب تم مولانا کے پاس آتے تھے تو مولانا مصطفیٰ آپ کو اپنے بازو میں اٹھا رہے تھے, آپ کو کبھی سواری بناتے تھے, کبھی کاندھوں پہ بٹھاتے تھے, سب کو دکھاتے تھے کہ میرا مصطفیٰ کا چاہنے والا سیدی مرشدی کہنے والا ہر دم یا حسین کہے گا. آج مولانا کے روزے پہ آئے, امام الانبیاء کے روزے پہ آئے, تو مرتبہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, ایمان آ گیا. مولانا کی محبت میں آپ روزے رسول پر سو گئے, کیا دیکھنے کی خواب آیا, مولانا مصطفیٰ پہ ہے اور حسین میرے پاس رہو, اور حسین دنیا کرنا, تعلق نہیں کرنا, یہ سوچ کے کرنا اگلے سال زندگی ملے یا نہ ملے, لیکن مرنا ہو یا نہ ہو, ہم حاضر ہیں اپنے حسین یا حسین کرنے کہ بابا مولا مصطفیٰ میرا حسین آپ کے پاس آ گیا ہے, سلام قبول کرو, میرا حسین جلدی کرو میرے پاس آ جاؤ. حسین روزہ رسول چھوڑا, جنت البقیع میں گئے, وہاں زیارت کی, اب گھر آئے اور آتے کہتے ہیں عباس قافلہ تیار کرو, ہم کوفہ جائیں گے, ہم اکیلے لڑیں گے, ہم نانا کے دل کو بچائیں گے, مسلمان کو بچائیں گے, نماز کو بچائیں گے, قرآن کو بچائیں گے. مولا ایک صحابی ہے, اس کے نام مسائل ہے, وہ کہتا ہے مولا جب میں نے سنا کہ مولا سفر پہ جانے لگے تو میں دیکھتا ہوں کہ مولا شان و شوکت سے جاتے ہیں, وہ مولا کے گھر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, دیکھتے رہا, کیا دیکھا محملیں کھڑی ہیں, بڑی محملیں کھڑی ہیں, اور کچھ سجایا جا رہا ہے, اور محملوں کے بعد کچھ جوان کھڑے ہیں, اتنے میں جماعت آگے بڑھا اور کہا آنکھیں بند کرو, سامنے زور آ رہی ہے. جزاک اللہ, اس نے سامنے زور کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوں سے بلند کر کے سواری میں بٹھایا, میں دیکھتا رہا, میں نے کیا دیکھا, اور سوار آگے بڑھا, بڑا خوبصورت تھا, چاند کے ان کا چہرہ تھا. میں نے کس سے پوچھا یہ کون ہے, بھائی حسین تو اکبر ہے, اس کے ساتھ بیوی کون ہے, اس کی ماں بیلا ہے. جزاک اللہ, آگے بڑھے, پھر آگے بڑھے,
आका हुसैन कहते सुबह इसको तो प्यार को छोड़ना इसको तो मेरे हवाले कर दो इसका नाम भी साबरा की फरिश्त में शामिल है कहती है बाबा मैं ऐसे नहीं दूंगी जब तक असर खुद ना करे मैं आपके गोद में आता हूँ मेरे मौला ने इस वक्त कान में क्या सुना था असर ने सुना की गोद छोड़ी बाबा हुसैन की गोद में आए मक्तल में निकला है मेरे आका हुसैन ने कहा था मेरे आका हुसैन ने कहा था असर मेरी गोद में आ जाओ और मुलाका की और खाएगा असदारो ये असर आए जो सुमरा से हुसैन की गोद में आ गया असदारो वक्त ऐसा आया मेरे मौला हुसैन ने सबको सलाम कर लिया एक शहजादा कहता है जिसका नाम अकबर है उसने कहा मौला आप तो अभी जाओगे अपनी बहनों से मिलोगे मेरी सुमरा से वादा करके आया था जल्दी आऊंगा बाबा मुझे सुमरा का दीदार करा दो असदारो की सरजमीन कहती है अकबर के सीने में पक्षी बनी हुई है मौलाना पक्षी बिठानी है अकबर कहते बाबा मुझे सुमरा का दीदार करा दो उससे वादा किया था सुमरा जल्दी आऊंगा मेरे मौला हुसैन कहते अकबर मोहम्मद को अकबर कहता बाबा नजर नहीं है सुमरा अच्छा मदीने में देखो नजर नहीं बाबा सुमरा मुझे घर पे देखो बाबा नजर नहीं आई सुमरा मुझे अच्छा उस मुकाम पे देखो जब सुबह से वादा किया था जल्दी आऊंगा अकबर कहता बाबा हाथ डालो मैं देख नहीं सकता सुमरा मेरे कदमों के निशानों पर अपने दोनों हाथ रख कर कहती है भैया अकबर जल्दी आ जाओ सुमरा आपका इंतजार अल्लाहुम्मा ला क़तल हुसैन फसाल लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन परवरदिगार आलम हमारे सिद्दीक़ हुसैन को अपनी बारगाह में शर्त कबूल का दर्जा अता फरमा गम हुसैन के अलावा कोई गम न देना हमारा छोटा भाई इमरान करबला में इल्मियत की तालीम हासिल कर रहा है उसका हौसला और बुलंदी और जज्बात आत्माना जो लोग दीन की तालीम में जाना चाहते हैं परवरदिगार उनके लिए भी राह हमवार कर देना इस घर पे अपनी रहमती बरकत नाज़िल फरमाना मेरे आदि भाई मुश्तबा भाई मज़हर भाई जितने भी बैठे हैं परवरदिगार हर एक मोमिन के लिए दुआएं खैर करता हूँ सबकी निकाजात को मौला हुसैन की सबके से कबूल और मंजूर करना हम सबको हक और सबका रिश्ता बताना सदा सादगीन के साथ रखना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अब्बास कत्ल हो गए अकबर जदा हुआ हमसे किसी ने पूछा ये क्या हुआ हमसे किसी ने